بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح جنت میں پڑھی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ ربیع الاول میں ہر نماز کے بعد پڑھو۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ جس طرح ایک مسافر راستے میں کسی سرائے پر اترتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنے اصل سفر کی طرف بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی ایک عارضی سرائے ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی کی دو ہی منزلیں ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ خوش قسمت وہ ہے جس کا انجام جنت میں ہو، اور بدبخت وہ ہے جس کا انجام جہنم میں ہو۔ قرآن کریم جنت کو ایسی جگہ بتاتا ہے جہاں کوئی دکھ، غم، بیماری یا موت نہیں۔ وہاں کی نعمتیں ناقابل تصور ہیں۔ دنیا میں انسان جتنی بھی آسائشیں حاصل کر لے وہ لمحاتی اور ادھوری ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی سلطنت اور سب سے بڑا اقتدار بھی انسان کو ہمیشہ کے سکون اور خوشی نہیں دے سکتا، لیکن جنت کی ایک گھڑی دنیا کی تمام لذتوں سے بہتر ہے۔ جنت کی نہریں دودھ، شہد، پانی اور خالص شراب کی ہیں جو ہمیشہ بہتی رہتی ہیں۔ وہاں کے باغات ایسے سرسبز و شاداب ہیں جن کی ہریالی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں کا کھانا ایسا ہے جو نہ جسم کو نقصان دیتا ہے نہ بھوک لگنے دیتا ہے۔ وہاں کے محلات ایسے ہیں جو سونے، چاندی اور موتیوں سے بنے ہیں۔ وہاں کے درخت ایسے ہیں جن کے سائے 100 سال کی مسافت پر محیط ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان سمجھے گا کہ اس نے جو بھی قربانیاں دی تھیں وہ سب رائے گاہ نہیں گئیں۔ دنیا میں انسان کتنی ہی دولت کما لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے یا کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری جاگ جاتی ہے، لیکن جنت میں خواہشیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ ہر خواہش پوری ہوگی اور انسان کبھی تھکے گا نہیں، کبھی اکتائے گا نہیں۔ قرآن میں ہے، تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب اگر ہم ربیع الاول کے مہینے کی بات کریں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کائنات کو نور سے منور کیا۔ ربیع الاول کا مطلب ہی بہاروں کا پہلا مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے دنیا میں حقیقی بہار آئی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور وہ نعمت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی وہ سبب ہے جس کے باعث ہمیں جنت کی خوشخبری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہیں جن کی شفاعت سے گنہگار امت جنت میں داخل ہوگی۔ ربیع الاول کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کریں۔ اس ماہ میں کیے گئے نیک اعمال کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ ناظرین، ذکر الہی وہ روشنی ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے، سکون بخشتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے دل سے غم، خوف اور بے سکونی دور ہو جاتی ہے۔ ذکر صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی ذکر میں ایک تسبیح ایسی ہے جو جنت میں بھی پڑھی جاتی ہے، فرشتے بھی اسے پڑھتے ہیں اور جنت کے درخت بھی اس تسبیح کے ساتھ جھومتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنتی کہلاتا ہے۔ گویا یہ عمل صرف آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں بلکہ دنیا ہی میں انسان کو اہل جنت کے درجے پر لے آتا ہے۔ ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں خاص طور پر ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ایسا عمل ہے جس سے انسان کی قسمت سنور جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا دنیاوی مشکلات سے نجات پاتا ہے
اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا شمار جنتی لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ حدیث و روایات میں ذکر آتا ہے کہ جنت میں اہل جنت جب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ تسبیح جنت کے درختوں، نہروں اور فضاؤں میں گونج اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں بھی وہی الفاظ ادا کرے، وہی تسبیح پڑھے، تو وہ گویا دنیا ہی میں جنتی کہلانے لگتا ہے۔ یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان بابرکت لمحات کو ضائع نہ کرے، اور خاص طور پر ربیع الاول کے مقدس دنوں میں ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو لازمی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ جس طرح یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح اس میں پڑھی جانے والی عبادات اور اذکار بھی خاص رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس ماہ میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اگر اس ماہ میں ہم جنتی تسبیح کو اپنا معمولات میں شامل کر لیں تو یہ ہماری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تسبیح جنت میں پڑھی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ دنیا ہی میں جنتی کہلاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی آرزو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اس کی زندگی میں دکھ، غم اور تکلیف نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کبھی بھی مکمل سکون دینے والی نہیں۔ یہاں خوشیاں بھی ہیں مگر ان کے ساتھ غم بھی ہیں، یہاں صحت بھی ہے مگر بیماری بھی ساتھ لگی ہے، یہاں راحت ہے مگر تھکن بھی موجود ہے، یہاں ہنسی ہے مگر آنسو بھی ہیں۔ انسان اگر دنیا کی ہر آسائش جمع کر لے پھر بھی ایک دن یہ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے جو ابدی ہے، جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ دکھ ہے، نہ جدائی، نہ خوف ہے، نہ غم۔ وہ جگہ ہے جنت۔ قرآن کریم میں جنت کو دار السلام، دار الخلد اور جنات النعیم کہا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں داخل ہونے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس جیسا ہی ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت جنت کے آغاز کا تعارف ہے، یعنی جنت صرف باغات اور نہروں کی جگہ نہیں بلکہ وہاں ہر نعمت پاکیزگی کے ساتھ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کا ادنا ترین شخص وہ ہوگا جس کے پاس ایسے محلات ہوں گے جن میں 70,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے پاس الگ الگ تحفہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں مومن کو ایسے محلات ملیں گے جو سونے اور چاندی سے بنے ہوں گے اور جن کی اینٹیں ایک چاندی کی اور ایک سونے کی ہوں گی، ان کے درمیان مشک، عنبر اور خوشبو ہوگی۔ یہ وہ شان ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا مگر سایہ نہ ختم ہوگا۔ یہ درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے جن کے پھل ہمیشہ تازہ ہوں گے اور کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سوچئے دنیا کی قیمتی ترین خوشبو چند لمحوں بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر جنت کی خوشبو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اہل جنت کے کھانے ہمیشہ لذیذ اور دل کو خوش کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا اور وہ اپنے رب کے پاس سے بخشش پائیں گے۔ دنیا کے کھانوں سے انسان موٹا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا کھانا ہمیشہ صحت دینے والا ہوگا۔ قرآن میں ہے، اہل جنت ایسے کپڑے پہنے ہوں گے جو ریشم کے ہوں گے، سبز ہوں گے اور ان پر سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہ کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ جنت کی نہریں، محلات، درخت، خوشبو، کھانے اور لباس اپنی جگہ، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میں ان پر اپنی رضا نازل کروں گا اور پھر کبھی ان سے ناراض نہ ہوں گا۔
اور اہل جنت سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہی وہ نعمت ہے جو کسی بھی نعمت سے بڑی ہے۔ ذکر الہی ایک ایسا نور ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا دل زندہ رہتا ہے اور غفلت میں ڈوبا ہوا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی ذکر میں ایک ایسی تسبیح بھی ہے جسے اہل جنت پڑھتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ دنیا ہی میں جنتی کہلاتا ہے۔ احادیث اور روایات میں آتا ہے، جنت کے درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی وہی تسبیح دہراتے ہیں، اور اہل جنت بھی جب اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو وہ تسبیح یہ ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ 4 کلمات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے نام سے ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب کلمات اللہ کے نزدیک یہ 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کوئی بھی کلمہ جس وقت چاہو شروع کر لو، یہ سب برابر ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں۔ ایک روایت میں ہے، جنت میں درخت لگتے ہیں اور ان کا بیج یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتا ہے۔ یعنی یہ کلمات صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ جنت کی زمین پر بیج ہیں۔ جو دنیا میں یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنت کی زمین کو آباد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تسبیح کو جنتی تسبیح کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو جنت میں پڑھے جائیں گے، اور جو دنیا میں انہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنتی لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ گویا یہ ایک اعلان ہے کہ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں تیرا نام اہل جنت میں لکھ دیا جائے تو یہ تسبیح اپنی عادت بنا لے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جب کائنات کو سب سے بڑی نعمت ملی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بابرکت مہینے میں اگر یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس کا اثر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تسبیح دل کو سکون دیتی ہے، یہ تسبیح گناہوں کو مٹاتی ہے، یہ تسبیح جنت میں درخت اگاتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کو دنیا میں ہی جنتی بنا دیتی ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ ان کلمات کو اپنے معمولات میں رکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے ان کلمات کو اپنا ورد بنا لیا اس کا دل ہمیشہ زندہ اور اس کا چہرہ ہمیشہ نورانی رہا۔ جنتی تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات جنت کے درخت ہیں، ہر پڑھنے پر ایک درخت لگتا ہے۔ دنیا میں پڑھنے والے کو جنتی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں اس تسبیح کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ تسبیح مومن کی زندگی کو سکون، نور اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں یہ تسبیح پڑھوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہو۔ تو جس شخص نے یہ تسبیح پڑھ لی اس کا مال اور جان محفوظ ہو گیا، اور اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اس شخص کا بدلہ ہے جس نے یہ تسبیح، یہ کلمہ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ پڑھا، بغیر کسی شک کے اس پر یقین کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس سے متصادم چیزوں سے دور رہا۔ یہ تسبیح کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ بلکہ جو شخص سچے دل سے یہ تسبیح پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟ کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔
تو اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوص سے یہ تسبیح پڑھی ہو۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ نہ دیا، اور آپ کو تلاش میں بھٹکتا ہوا پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ بس یتیم پر سختی نہ کرو اور سوالی کو جھڑکی نہ دو۔ بس یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے اور سوالی کو جھڑکی نہ دیجیے، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کیجیے۔ سورۃ والضحیٰ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ غیب سے اس کی حاجات پوری کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں فرما دیتا ہے۔ تو کم از کم 100 بار آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان کلمات کا پڑھنے والا بھی اپنے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ اللہ کا جنتی بندہ کہلاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے، تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ ربیع الاول میں اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔